بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الف لام میم وہ بلند رتبے والی کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ سورہ فاتحہ کی نسبت سے گزشتہ درس ہوئے اور آج سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ جس کسی بھی واقعے کی اہمیت ہوتی ہے اس واقعے کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حالانکہ سورہ پاک میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، احکامات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں اور اسرار و رموز ہوتے ہیں، کئی باتیں ہوتی ہیں جس کی نسبت سے کچھ باتوں کو اہمیت کے ساتھ جو رکھا گیا ہے اس کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا، جیسے اس سورہ پاک کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس میں گائے کا قصہ ہے، ایک تفصیلی واقعہ گائے کا ہے، اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بی بی مریم کی نسبت سے واقعات ہیں، اس کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ ایک سورت ہے ایسی جس میں نکاح کے مسائل، عورتوں کے مسائل، میاں بیوی کے تعلقات کی باتیں بیان ہوئی ہیں، تو اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ یعنی سورت کی نسبت سے، واقعے کی نسبت سے، احکامات کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اب یہ سورہ پاک جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ اس میں کس بات کا واقعہ ہے؟ گائے کا واقعہ ہے، جو آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا۔ مگر اس میں منافقین کا بھی بیان ہے، اہل ایمان کا بھی بیان ہے، کفار کا بھی بیان ہے اور احکامات کا بھی بیان ہے۔ بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، خاص طور پر اس واقعے کو اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اور یہ سورہ پاک مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ یاد رکھیے، بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض آیتیں مکی ہیں، بعض آیتیں مدنی ہیں، بعض آیتیں صباحیہ ہیں، بعض آیتیں لیلیہ، بعض مکی، بعض مدنی، بعض دن میں نازل شدہ، بعض رات میں نازل شدہ، بعض سفری ہیں، بعض حضری ہیں۔ یعنی قیام کے زمانے میں جو نازل ہوئی آیتیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیات حضریہ۔ سفر میں نازل ہوئی تو آیات سفریہ، رات میں نازل ہوئی تو آیات لیلیہ،
دن میں نازل ہوئی تو آیات نہاریہ، مکے میں نازل ہوئی تو آیات مکیہ، مدینے میں نازل ہوئی تو آیات مدنیہ۔ تو معلوم ہوا آیتوں کو کی نسبت سے مفسرین نے جہاں نازل ہوئی ہیں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب یہ مکیہ، مدنیہ، لیلیہ، نہاریہ، سفریہ، حضریہ کس اعتبار سے؟ اگر حضور مکے میں ہیں تب مکے میں نازل ہوا تو آیات یا صورت مکی ہو گئی۔ اگر حضور مدینے میں ہیں آیات نازل ہو گیا، کوئی سورہ نازل ہو گیا تو وہ سورہ کیا ہو گیا؟ مدنی ہو گیا۔ اگر حضور رات میں ہیں سورت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی تو وہ آیت یا سورت کیا ہو گئی؟ لیلیہ ہو گئی۔ دن میں نازل ہو گئی تو نہاریہ ہو گئی۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ گزشتہ زمانے کے پیغمبروں کو احکامات یا کتابیں دی گئی تھیں تو ایک جگہ بلا کر کے دیا گیا تھا، ان کو ایک جگہ بلا کر دیا گیا تھا۔ جیسا توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی، آپ سب کو معلوم ہے کہ کہاں بلا کر کے دیا؟ کوہ طور پر بلا کر کے دیا گیا۔ تو کوہ طور پر بلا کر کیا دیا؟ توریت دے دی، توریت دے دیا۔ مگر گزشتہ نبیوں کی شان اپنی جگہ، ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ وہ ہے، کبھی بھی کم اور بڑھ کر نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ تفریق نہیں کرنے کا حق ہم کو، تفریق کرنے کا کوئی حق ہم کو نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر کیا دیا ہے؟ فضیلت دی ہے، مرتبہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا درجہ کم کسی کا درجہ بڑھ کر، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں حضور کا درجہ تو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، مگر پھر بھی دوسرے نبیوں کے مقابل میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے نبی چھوٹے ہیں ہمارے نبی بڑے۔ مرتبہ امام الانبیاء بتائیے، آپ سید المرسلین بتائیے، امام المرسلین کہیے، مگر دوسروں کے مقابلے میں ان کو چھوٹا ان کو بڑا درجے کی بات ہم کو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو میں یہاں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کو کتابیں دی، احکامات دیے، ان احکامات کو ایک جگہ بلا کر کے دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، کہاں؟ کوہ طور پر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن حاضر ہو رہا ہے، قرآن حاضر ہو رہا ہے، قرآن بھیجا جا رہا ہے، حضرت جبریل امین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب اس میں مکی کیوں، مدنی کیوں؟ تو یاد رکھنا گزشتہ پیغمبروں کو احکامات اور کتاب لینے کے لیے ایک جگہ جانا تھا۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے جہاں حضور ہوتے وہاں قرآن آ جاتا، جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں قرآن آ گیا۔ اگر حضور مکے میں ہے تو مکے میں آ گیا، مدینے میں ہے تو مدینے میں آ گیا، رات کے وقت میں ہے تو رات کے وقت میں آ گیا، حضرت عائشہ کی گود میں ہے تو وہاں قرآن آ گیا۔ عائشہ کی گود میں سرکار استراحت فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں آ گئی۔ جی اگر حضور سفر میں ہیں تو سفر میں آ گئی، مقام میں ہے تو مقام میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بتائی، اے محبوب آپ ہمیں اتنے پیارے ہیں کہ ہم اگر آپ کی امت کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ آنے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ ہیں وہاں کلام پاک آ رہا ہے، جہاں آپ ہیں وہاں کلام پاک آ رہا ہے۔ حالانکہ ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، غار حرا میں ہی جا کر قرآن لینا نہیں تھا، غار حرا میں آپ ہیں تو جبریل امین کو بھیج دیا، اے جبریل جاؤ میرا کلام میرے محبوب کو سنا دو۔ تو غار حرا میں کیا آیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر حضور سفر میں ہیں، جیسے حج کا موقع ہے، میدان عرفات میں ہے، وہاں آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا رسول ملا جو خدا کا اتنا پیارا ہے کہ جہاں رسول رہتا ہے وہاں قرآن آ جاتا ہے. جہاں رسول ہے وہاں قرآن آ گیا. جبریل قرآن لے کر محبوب کے دربار میں حاضر آ جاتے ہیں, محبوب کے دربار میں حاضر آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے سورہ مکیہ مدنیہ کیوں کہا گیا اس کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اب زیادہ تفصیل میں آپ لوگوں کو لے جانا نہیں ہے, جو کہ آپ کو نہ مفسر بنانا ہے اور نہ آپ کو اور کچھ بنانا ہے. بس آپ کو درس دینا ہے اور آپ کی نسبت کی جتنی باتیں ہیں اس انداز سے مجھے بات کرنا ہے. کلم الناس علی قدر. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے اب سورہ شروع ہو رہا ہے. الف لام میم. کیا ہے؟ الف لام میم. یہ آیت مبارکہ ہے اور یہ آیت حروف مقطعات میں سے ہے. یہ آیت حروف مقطعات میں سے ہے جس پر بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ عالم. علماء اہل سنت میں جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم. اللہ عالم کہہ کر وہ لوگ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں, حضور کو کوئی علم نہیں ہے, ان کا علم محدود ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کا علم محدود ہے. مگر علماء اہل سنت فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ راز کی بات ہے جو محبوب اور محب کے درمیان, جو محبوب و محب کے درمیان میں ہے, اس بات کو سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس علم کا مظہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حروف مقطعات جس کے بارے میں کیا کہا اللہ عالم. علماء اہل سنت مفسرین اہل سنت کیا فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. تو اللہ نے جب جبریل امین ایک مرتبہ حروف مقطعات کی وہ آیت لے لائے کاف, حضور نے فرمایا انا عالم, میں جان گیا. ہاں علمت, میں جان گیا. کاف ہا یا علمت, میں جان گیا. عین علمت, میں جان گیا. صاد میں جان گیا. تو جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے جان, مجھے معلوم نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ میرے اور میرے مولا کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں جس کو آج کی دنیا میں کوڈ ورڈز کہا جاتا ہے. آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کوڈ ورڈز کہا جاتا ہے. آج لوگوں نے کوڈ ورڈز کہا, آج لوگوں نے راز کی بات کہا آج. مگر اس زمانے میں کوڈ ورڈز کس کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے. اب یہ کوڈ ورڈ جو ہوتا ہے یہ دونوں کے درمیان رہتا ہے, مگر بعض قریبی لوگوں کو کوڈ ورڈ بتا دیے جاتے ہیں. جی کوڈ ورڈ بتا دیا جاتا ہے قریبی آدمیوں کو. تو یہاں یہ بات معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی یہ بات ہے, مگر بعد محبوبان رسول کے لیے سینہ کھول دیا جاتا ہے, وہ راز کی بات ان پر کھل جاتی ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ تمام علوم دے دیے جن علوم کا احاطہ مخلوق کر نہیں سکتی. اللہ علیم ہے,
حضور عالم ہیں، اللہ کی صفت علیم ہے اور حضور کی صفت عالم ہے، تو علیم اللہ کی ذاتی صفت ہے، علیم اللہ کی ذاتی صفت ہے اور وہ اپنی صفت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کے علم کی جو صفت ہے اس کا ایک مظہر ہونا چاہیے، تو اس کے مظہر کو رب نے اگر چنا تو مصطفیٰ کو چنا اور آپ کو عالم کا کسی نام سے نوازا۔ تو حضور کیا ہے؟ اللہ علیم، حضور عالم، تو اللہ کے علم کا مظہر حضور، تو حضور عالم، حضور عالم، ہم میں کوئی عالم نہیں۔ میرے آقا نعمت ایک جگہ فرماتے ہیں عالم نہیں خدا کے سوا تا ابد کوئی، عالم نہیں خدا کے سوا تا ابد کوئی، بس جاہلی پہ اپنی جمے جا رہا ہوں میں، بس جاہلی پہ اپنے جمے جا رہا ہوں میں۔ اب اللہ علیم، حضور عالم۔ اب یہ عالم جو ہیں جی، جو ہم عالم لوگ ہیں، ہم عالم لوگ ہیں، تو ہمارا جو علم ہے عالم بننے کی وجہ سے ہی جو ہے الجھنوں کا شکار ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ علم نبوت جو ہے یہ میراث، علم نبوت جو ہے وہ میراث ہے، تو ہم وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ حضور کے علم کے ہم وارث ہیں، اور حضور کس کا مظہر ہے؟ اللہ کے علم کا مظہر، اللہ کے علم کا مظہر حضور ہیں، اور حضور کے علم کے وارث ہم لوگ ہیں، یعنی علماء۔ علماء میں دو جماعتیں جو ہیں جن کے پاس علم ظاہری ہے اور علم باطنی ہے، یہ دو جماعتیں، یہ دو جماعتیں ہم نے اپنے طور پر دو جماعتیں بنائی ہیں، مگر دو جماعت نہیں ہے، ایک ہی جماعت ہے، جماعت ایک ہی ہے۔ عالم کی دو جماعتیں، ایک علماء ظواہر ہیں، ایک علماء باطن ہیں، سمجھے؟ یہ ہم نے اپنا الگ سے تحقیق کی ہے، مگر عالم ایک ہی ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں ہو، جسم و روح ہو، تبھی تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ انسان کہیں گے۔ ایک آدمی کی روح نکل گئی ہے اور جسم ہے، تو اس جسم کو جسم نہیں کہیں گے، جسد کہیں گے۔ روح الگ ہو گئی، جسد الگ ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جسد خاکی فلاں وقت میں اٹھایا جائے گا اور ان کی تدفین فلاں جگہ ہوگی۔ تو روح الگ ہو جائے تو جسد ہے، اور جسد الگ ہو جائے تو روح الگ ہے۔ یہ دونوں کا اختلاط ہے اور دونوں کا ارتباط ہے، تو یہ کون ہے؟ آدمی ہے، انسان ہے، عالم ہے، حافظ ہے، جو بھی ہے، یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضرور۔ کس چیز کا؟ روح اور جسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو عالم وہی ہے جس کے پاس علم ظاہر بھی ہو اور علم باطن بھی ہو، وہ شریعت کا عالم بھی ہو اور طریقت کا ماہر بھی ہو۔ تو علم طریقت یہ روح ہے۔ اب علم طریقت کو لے لیجئے، علم حقیقت کو لے لیجئے، علم معرفت کو لے لیجئے، یہ سب کس میں داخل ہو جائیں گے؟ روح میں داخل ہو جائیں گے۔ اور احکامات شرعیہ یعنی علوم شرعیہ یہ کس میں داخل ہوں گے؟ تو معلوم ہوا جو عالم کسی اللہ والے سے ملا نہیں ہے وہ عالم ناقص ہے، وہ عالم ناقص ہے، اسی لیے بہکتا ہے، اسی لیے بھٹکتا ہے، اسی لیے منمانی باتیں کرتا ہے۔ جب کسی اللہ والے سے منسلک ہو کر اس کو علم کی روح مل جاتی ہے تو وہ کبھی نہ گستاخ نبی ہو سکتا ہے، نہ گستاخ ولی ہو سکتا ہے، نہ گستاخ اہل بیت ہو سکتا ہے، نہ گستاخ علماء ربانیین ہو سکتا ہے۔ جی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ سے لے کر چلیے
صحابہ نے دونوں علوم حضور سے پائے، دونوں علوم حضور سے پائے، الگ الگ جماعت نہیں بنائے، دونوں علوم حضور سے ملے۔ تو دونوں علوم والے حضور سے دونوں علوم سے نوازے جو گئے، ان لوگوں کی شان کیا ہے؟ نہ نفاق ان کے پاس پھٹکا، نہ گستاخی ان کے پاس پھٹکی، نہ بے ادبی ان کے پاس پھٹکی۔ جن کے پاس علم نور نبوت نہیں پہنچا، وہ نہیں لے سکے، وہی گستاخ ہوئے، وہی لوگ منافق ہوئے، وہی لوگ مرتد ہوئے۔ جو اہل ایمان ہیں، جن کو علم نبوت ظاہری و باطنی دونوں ملا، ان میں سے ایک بھی آپ اٹھا کر نہیں بتا سکیں گے جو گستاخ رسول نکلا۔ تو آج دنیا میں گستاخی کرنے والے جو لوگ آپ کو ملتے ہیں یا ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی کیفیت اور حال یہ ہے کہ وہ کتابوں کے ورق گردانی کر لیتے ہیں، علم کی نورانیت سے محروم۔ سمجھے؟ اسی کو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، جان و دل را جانی بے دلدار کن، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ تو علماء وارثین انبیاء ہیں، خاص طور پر وارثین نبی ہیں۔ اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے آج کے درس میں یاد رکھ لیجئے۔ میں آگے تو نہیں بڑھ سکوں گا، پڑھ تو دیا ہوں آیت، مگر کتنا بھی اس کو میں آپ کو بتانے کے لیے جاؤں تو وہ محدود ہی ہو کر چلتا رہے گا، اور دیر چلتی رہے گی۔ 4.5 سپارے 7 سال میں ہوئے ہیں وہاں، ابھی شروع ہوا ہے یہاں، اور پھر اور کہاں حکم آتا ہے معلوم نہیں۔ سمجھے؟ حکم تو یہ آ رہا ہے کہ مسجد عامر کلیمی کا نام جہاں جہاں ہے، وہاں مہینے میں جانا ضروری ہے۔ یہ اوپر سے اشارے مل رہے ہیں، جب پرفیکٹ آرڈر مل جائے گا، پرفیکٹ آرڈر مل جائے گا تو بس ہم کو کیا ہے، ہمارا مقصد، ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم کو ملنا ہے، بس ان سے ہی ملانے کے لیے۔ ان کی شان ہے کہ انہوں نے ویسا بیان کیا، ہماری حیثیت ہے کہ ہم جب ملتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم اپنے شیخ کا پتہ دکھا دیتے ہیں، بس اتنا ہی ہم کو آتا ہے، اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں آتا۔ ادھر کو پہنچا دیتے ہیں، وہ جانے آپ کو کہاں لے جانا ہے وہ لے جائیں، اور ہم کو کہاں پہنچانا ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، حروف مقطعات کی بات چل رہی، تو یہاں ایک بات، علم الہی کا حضور کیا ہے؟ مظہر ہے جی۔ علم الہی کا پوائنٹ نوٹ کیجیے، علم الہی کا حضور مظہر ہے۔ مظہر آپ کے نام، آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مظہر ذل کو کہتے ہیں۔ ذل بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو سایہ، یہ سمجھ میں آ گیا؟ مظہر سمجھ میں آنا مشکل تھا تو میں نے اس کو اور کھولا، ذل سمجھ میں آنا مشکل تھا تو میں نے اور کھولا، سایہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہ تو کم علم والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا۔ اب یہ سایہ، یہ میرا ہاتھ اصل ہے، میرا ہاتھ اصل ہے، اور یہ انگلیاں جو ہے اس کا سایہ، ذل ہے جی، یہ ذل ہے۔ انگلیاں اصل کی، سایہ جو ہے اصل کا، ہاتھ کا ذل جی، سایہ ذل۔ اب یہ 5 انگلیاں میں کھولا ہوں تو سایہ میں بھی ایسے کھلی ہوئی ہے، میں نے مٹھی باندھ لی، سایہ میں بھی مٹھی میں نے کھولا جی، سایہ میں بھی کھل کر۔ اب یہ سایہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، سایہ اصل نہیں ہے مگر اصل سے جدا نہیں ہے، سایہ اصل نہیں ہے، ذل اصل نہیں ہے، ذل ہے، اصل ہے مگر ذل اصل سے جدا نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حضور کے علم غیب پر ٹپنی کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کے تعلق سے اپنی بکواس کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ جاننا چاہیے علیم کا مظہر حضور ہے،
علیم کا مظہر حضور ہے، تو علیم کی جو تجلی ہے وہ حضور میں ظاہر ہے، اور تجلی الگ ہے، اصل الگ ہے۔ ہم پر یہ الزام بھی نہ دینا، ہم پر یہ الزام بھی نہ دینا کہ حضور کو تم نے خدا سے ملا دیا، حضور کو تم نے خدا سے ملا دیا۔ اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ ظل ہے، یہ سایہ ہے، سایہ اصل سے جدا نہیں ہے۔ اصل کی تجلیات کس میں ہیں؟ سائے میں ہیں۔ اصل کی تجلیات ظل میں ہیں، تو ظل اصل نہیں ہے، اصل سے جدا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، تمام علوم اسی کو سزاوار ہیں، اور وہ اپنی صفت چاہے وہ 99 صفات ہو یا ہزاروں لاکھوں صفات ہو، چاہے اس کے علم میں جتنی صفات ہے ان صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، تو علیم کی صفت میں بھی وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو اپنا کیا بنا دیا؟ مظہر بنا دیا۔ میرا علم دیکھنا ہے، میرے محبوب کو دیکھو۔ میرا علم دیکھنا ہے تو کسے دیکھو؟ میرے محبوب کو دیکھو۔ تو جس نے محبوب کے علم کا انکار کیا، جس نے محبوب کے علم کا انکار کیا، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے علم کا انکار کیا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، ہمارے اکابرین کا کرم ہے کہ ہم کو بہکنے نہیں دیا، ہم کو بھٹکنے نہیں دیا، ہم کو ادھر ادھر گمراہ ہونے نہیں دیا۔ کبھی ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اتنا تھا کہ اتنا تھا، یہ سب کچھ نہیں نکلتا، بلکہ ہماری زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر ادھر سے چلیے ایک اور نقطے کی طرف۔ حضور مظہر علم حق ہے، مظہر علم حق ہے، تو علم الہیات کی تجلیات ادھر ہیں۔ اب ادھر سے حضور کا جو علم ہے، حضور کا جو علم ہے وہ کسے ملا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، پیران سلاسل وغیرہ وغیرہ کو جو بھی ملا وہ کس کا علم ملا؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا۔ تو یا الف لام میم میں یہ بات بتائی گئی، اللہ بہتر جانے کیا مانا؟ محقق علماء نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اس کی حقیقت کیا؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اب غلامان رسول نے کیا کہا؟ غلامان رسول نے کیا کہا؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی لیے؟ اللہ کے طرف سے یہ کلام، یہ کتاب اللہ کے طرف سے جبریل امین محمد کی طرف لے آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب معنی میں جائیے ذہن کھلے گا، حقائق میں جائیے شرح صدر ہوگا، حقائق میں جائیے تو شرح صدر ہوگا، معنی میں جائیے تو ذہن کھلے گا۔ مگر قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ معارف کی طرف آئے شرح صدر ہوا، سینہ کھل گیا، معنی کی طرف آئے تو ذہن کھل گیا۔ اب ایک آدمی نہ حقائق جانتا ہے اور نہ ہی معنی جانتا ہے، مگر کیا کرتا ہے؟ صرف پڑھ لیتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے محروم نہیں رکھا۔ یہ اللہ کی کتاب مان کر جب پڑھ لیتا ہے تو اس کی الف لام میم کا پڑھنا بھی تلاوت ہوا اور ثواب سے خالی نہیں گیا۔ کیا نہیں ہوا؟ ثواب سے خالی نہیں ہوا۔ اب پھر یاد رکھیے، بعض محققین
فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. جی کیا مانگے تھے دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ التجا کی تھی رب کی بارگاہ میں. محققین فرماتے یہ التجا کیا تھا پڑھنے والے نے، مانگنے والے نے، التجا کرنے والے نے یہ التجا کی تھی. اب ہدایت کا راستہ مل گیا اس کو. کیسے ملا؟ مراد لیتے ہیں الف لام میم. الف کی صورت قیام کی، لام کی صورت رکوع کی ہے، میم کی صورت سجدے کی ہے. قرآن نے کہا قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین واسجد واقترب. قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ. جی اور وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو جھک جاؤ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. واسجد واقترب، سجدہ کرو یہاں تک کہ اس کے قریب ہو جاؤ. تو نماز میں یہ تینوں چیزیں کیا کیا ہے؟ قیام ہے اور رکوع ہے اور سجدہ ہے. تو ہدایت مانگا تو رب نے کہا میں نے تجھے نماز دے دیا ہے، میں نے تجھے ہدایت دے دی ہے. تو ہدایت والی عبادت میں جب آ جاتا ہے کھڑے ہو کر الف بن جاتا ہے، رکوع کر کے لام بن جاتا ہے، سجدہ کر کے میم بن جاتا ہے. تو گویا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم جو مانگا تھا، میرے محبوبوں کا کام یہ ہے کہ وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ جھکے رہتے ہیں، وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. اگر تو ان کے راستے کو چاہتا ہے تو میں ان کا طریقہ تجھے بتا دیا ہوں. یہ ہے لکھا، یہ ہے لکھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب نماز پڑھنے والا سمجھے خود کو بھول جائے، کیسے پڑھوں نماز جب میں ہی میں نہیں. سمجھے میں کو دیکھ کر جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں لطف نہیں آتا، خود کو ہٹا کر ان کے جلووں کو دیکھنا چاہتا. اب دیکھو اہدنا الصراط المستقیم مانگا ہم، اور کیا مانگا؟ صراط الذین انعمت علیہم ہم نے مانگا. اب اس میں میں نے تین باتیں آپ کے سامنے لائی. وقوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین واسجد واقترب. یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے لا کر انعام یافتہ لوگوں کا عمل میں نے بات کے سامنے رکھا. اب چلیے پھر اس نماز کے ذریعے نماز دے دیا، الف لام میم آیت پکار کے کریے تجھے ہدایت مانگا تو میں نے ہدایت دے دی. تو ہدایت کیا ہے؟ نمازی ہو گیا تو تجھے ہدایت مل گئی. اب کچھ نمازی ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب اس کی وضاحت کرنے والے مختلف انداز سے کرتے ہیں. بے وقت نماز پڑھنے والا غافل، بے وقت نماز پڑھنے والا غافل، نماز میں کاہلی کرنے والا غافل. اپنی اپنی ان کی مراد وہ بیان کرتے ہیں جو اپنی جگہ درست ہے، مگر محققین نے جو یہ مراد لیا ہے وہ یہ کہ نماز پڑھا غافل کون ہے؟ نماز تو پڑھتا ہے، نماز دلانے والے کو بھول جاتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز دلانے والے کو بھول جاتا ہے. تو نماز میں کائے کو بلایا گیا؟ ارے میرے بندے میرے پاس تو نے ہدایت کا راستہ مانگا، میں نے تجھے دے دیا ہے، اور وہ ہدایت میں آ گیا تو تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ میرے محبوب کا ایک ذاتی نام محمد ہے، ایک ذاتی نام احمد ہے. سمجھے؟ ایک نام آپ کا کیا ہے؟ محمد ہے، اور ایک نام احمد ہے. یہ دونوں آپ کے ذاتی نام ہیں. اب محمد آسمانوں میں پکارا گیا، حضرت عبد المطلب نے وہ نام رکھا. جی احمد بھی آپ کو پکارا گیا. اب نماز میں آنے کے بعد یہ چار فرائض ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیا چاہیے؟ قیام. یہ کیا ہے؟ فرض. قیام کیا ہے؟ فرض. رکوع کیا ہے؟
فرض. سجدہ کیا ہے؟ فرض. قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض. یہ 4 فرائض ہیں. یہ 4 میں سے ایک بھی ادا نہ ہو نماز نہیں ہوتی. نہ سجدہ سہو ہوگا, سمجھے, 50 سجدے سہو کر لیے نہیں ہوگا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. تو اب یہ الف جی, قیام, رکوع, سجدہ, قاعدہ. تو الف میں, قیام میں الف کی صورت, قیام میں الف کی صورت, قیام میں الف کی صورت, رکوع میں ہا کی صورت, سجدے میں میم کی صورت, قاعدے میں دال کی صورت. اب بناؤ ڈکٹیشن. اب بولو ڈکٹیشن کیا ہوا؟ الف ہا میم دال. کیا ہوا؟ احمد. احمد کون؟ تو معلوم ہوا نہ ہدایت کا راستہ مانگا. میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ, انعام یافتہ لوگوں کے عمل کا راستہ میں نے تمہیں دکھا دیا. اس راستے میں کون ملیں گے؟ احمد ملیں گے. کون ملیں گے؟ احمد ملیں گے. الف ہا میم دال. اسی کو میرے آقا نعمت ایک جگہ فرماتے ہیں, کلمے میں محمد ہیں, نمازوں میں ہے سورت. کلمے میں محمد ہیں, نمازوں میں ہے سورت. ارکان میں احمد بنا املائے محمد. ارکان میں احمد بنا املائے محمد. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے یہ راز و رموز کی باتیں تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے لایا. الف لام میم. تو یہاں ایک بات بتا رہا تھا میں آپ کو کہ الف لام میم یہ ایک آیت کیا ہے؟ اس سورے کی پہلی آیت الف لام میم. اب الف لام میم معنی معلوم نہیں, مطلب معلوم نہیں, اس کا عرفان معلوم نہیں, اس کے حقائق معلوم نہیں, کچھ معلوم نہیں. ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ صرف پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ الف لام میم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کلام اللہ کا جس نے پڑھ لیا, ایک حرف کلام اللہ کا جس نے پڑھ لیا, اس کو 10 نیکیاں, 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند. تو ایک آیت میں کتنی چیزیں مل گئیں؟ 3 چیزیں. کیا ہوا؟ 10 نیکی, 10 گناہ معاف اور 10 مرتبے, 10 درجے بلند. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا, حضور فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. نہیں, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں, 30 گناہ معاف, 30 درجے بلند. کتنے ملے؟ 30 نیکی, 30 گناہ معاف اور 30 درجے بلند. تو کیا ہے یہاں؟ جو معنی مطلب سمجھے بغیر, حقائق و معارف کی طرف گئے بغیر, صرف اللہ کا کلام مان کر صدق دل سے صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے 30 درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو ذالک الکتاب میں کتنے ملیں گے, لا ریب فیہ میں کتنے ملیں گے, ھدی للمتقین میں کتنے ملیں گے. تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. تو سورہ پاک سورہ بقرہ ہے